بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به. الحديث رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 کے اندر جس بیعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور بیعت کا کہتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو بیعت کر لیجئے، اور جو عورتیں ان چیزوں کا جن کا اس آیت میں ذکر ہے ان کا اقرار کر لیتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ ٹھیک ہے، قد بایعتک کلاما یکلمها بھی، کہ آپ نے کلام کر لی ہے، یعنی جو آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، بس میں نے آپ کو بیعت کر لیا۔ واللہ ما مست یدہ ید امرات قط فی المبایعہ، بیعت کے اندر کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا تھا۔ دوستو، یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بلکہ کلام سے بیعت کرتے تھے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی، بڑی عمر کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو شیخ مرشد کہلاتے ہیں، لیکن وہ عورتوں سے گلے مل رہے ہیں، بہت سارے لوگ عورتوں سے خدمت کروا رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری خرافات لوگ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ نہیں لگا رہے، بیعت کے اندر بھی ہاتھ نہیں لگا رہے، تو پھر یہ کون سا متقی پیدا ہو گیا جو کہتا ہے جی بس میں اب اس سے مقام پر ہوں لہذا یہ گلے بھی لگا رہا ہے؟ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور ایسے شیخ کی بیعت جائز نہیں ہے، اور قطعاً اس کے قریب جانا جائز نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ شیخ وہ ہونا چاہیے، اس لیے شیخ کو مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کا معنی راستہ دکھانے والا، تو جس کو خود راستہ معلوم ہو وہی راستہ دکھائے گا نا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر جس کے آپ نے بیعت کرنی ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کی پہلے معلومات کریں کہ وہ خود فرائض ارکان اسلام سنت وغیرہ کا پابند ہے یا نہیں، اس کی اپنی شکل و صورت، اس کی سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے ملتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ خود ہی راستے پر نہیں چل رہا تو یہ ہمیں کیسے چلائے گا؟ اس لیے پوری تحقیق کے بعد بیعت کیا جائے۔ اور یہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب شریعت ختم، اب اسی کی ماننی ہے، یہ اچھی کہے یا بری کہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ بیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تحقیق کریں کہ آپ جس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کیا وہ شریعت کو جانتا بھی ہے اور اس پر عامل بھی ہے۔ اگر وہ شریعت کو جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو آدمی نہیں جانتا وہ جاننے والوں سے پوچھ لے۔ جب ایک آدمی کو شریعت کا نہیں پتا تو وہ کسی شیخ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت شیخ سے پوچھ پوچھ کے چلتا رہے۔ تو اس لیے بیعت کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح معلومات کر لیجئے کہ جس سے ہم بیعت کر رہے ہیں وہ فرائض ارکان اسلام کا، سنن و مستحبات کا پورا پابند ہو، تاکہ ہمیں وہ صحیح دین اور صحیح شریعت کا راستہ دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔